ماضی میں بھی شفافیت پر سوالات اٹھتے رہے ہیں، لیکن اس الیکشن کے بارے میں تو زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے گا۔ ابھی سے اس میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ایک بڑی پارٹی پی ٹی آئی کو تو الیکشن پروسیس سے فارغ کر دیا گیا ہے لیگل اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی یہ شکوک نمودار ہوں گے اور الیکشن کے نتائج کی قبولیت پہ سوال پیدا ہونے کا امکان بہت موجود ہے۔ ہر انتخاب ہی مسائل کے حل کا ایک راستہ ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ راستہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آج سارے اقتدار میں رہ چکے ہیں پچھلے 2 سال کے اندر۔ اس لیے آج ایک ڈائلاگ کر کے ایک ڈائلاگ کریٹ کریں۔ ملک کے مسائل کسی کی پہنچ سے بھی باہر ہیں، اس لیے ایک ڈائلاگ کریٹ کریں اور آگے کے راستے کا تعین کریں۔ راستہ آگے لمبا اور کٹھن ہے۔ آئین کو یعنی پامال کرنے کے نتائج ہونے چاہیے، سیاسی لوگوں کے لیے بھی، جرنیلوں کے لیے بھی، ججوں کے لیے بھی۔ میرے خیال میں اہم بات یہ ہے کہ جب تک ہم آئین کی طرف واپس نہیں جائیں گے اور اقتدار غصب ہوگا، اقتدار جن کا حق نہیں ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، تو ملک اسی طرح سے بحران کا شکار ہوتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا آغاز پاکستان کر سکتا ہے، بشرطے کہ آئینی نظام اور جمہوری نظام مکمل طور پر بحال ہو۔ سیاستدان خود بھی آئین پر اور قانون پر اس حد تک عمل کرتے ہیں جس حد تک ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر جو سیاست ہے اور وہ مؤثر طور پہ نہ چلے اور سیاستدان آپس میں کنسنسس ڈیولپ نہ کریں، تو جو پاور ہے، جو اسٹیٹ پاور ہوتی ہے، وہ شفٹ کرتی ہے 2 سورسز کی طرف۔ یا تو وہ سیاسی اداروں کی بجائے چلی جاتی ہے ریاستی اداروں کے پاس، یا پھر وہ گلیوں اور بازاروں میں چلی جاتی ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی فریق ہوتی ہیں، اپنے عمل اور کارکردگی سے انہوں نے حالات کو درست کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ خود بھی آپ کا عمل درست نہیں ہوگا، غیر جمہوری ہوگا، تو پھر آپ کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکیں گے۔